اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم، سلام کا جواب ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو بندش لگاتا ہے، بند کر دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے بندش اگر لگتی ہے تو بندش کھولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھ کے سارا معاملہ کیا جائے، سیکھ کے عملیات کیے جائیں تو عملیات کرنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، روحانیت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور ایک روحانی طاقت جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے اس کے صرف بندش ہی نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک دست غیب سے مدد آتی ہے۔ وظائف کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے یا عملیات کرنے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے۔ میں اگر کوئی سخت گفتگو یا کرتا ہوں یا میں آپ کو سکھانے کے لیے وہ چیزیں بتاتا ہوں جس کو سننے کے بعد ایک دفعہ تو دل کرتا ہے کہ شاید وظیفہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکھیں، آپ تھوڑا سا محنت کریں، ٹھیک ہے۔ عملیات کے لیے سب سے ضروری روحانی عملیات کے لیے اور شیطانی عملیات کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون ہے۔ شیطانی عملیات کے لیے بندے کا ہر وقت پلیت رہنا، ناپاک رہنا اور ایمان سے خالی رہنا، ایمان کی طرف وہ نہیں جا سکتا، نماز کی طرف وہ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف شکل و صورت میں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے جس کو ہم بڑا درویش مان رہے ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے لباس، تسبیحاں اور ہاتھوں میں یہ وہ مختلف مقامات پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی عظیم خانقاہیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہ وضو کرتے ہیں نہ وہ نماز، بلکہ کئی مہینوں تک نہاتے نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کے پاس کیا آئے گا؟ ایسے لوگوں کے پاس شیطانی جنات آئیں گے، ان کے دوست بن جائیں گے شیطانی جنات، شیطانی طاقتیں ان کی دوست بن جاتی ہیں، اور بغیر چلے کے، بغیر عمل کے، یعنی کہ چند دن جو بندہ ناپاک رہتا ہے، چند دن جو بندہ نجاست میں رہتا ہے، تو ہم اکثر اوقات لوگ ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں بابا جی ہمارا یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ دم کرتے ہیں یا ایسی آنکھیں بند کر کے یہ وہ کچھ نہ بھی پڑھے، 2-3 منٹ کا ڈرامہ کر کے وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی، کام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں نا وہ اس چیز میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی جنات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جاہل آدمی ہے، یا جیسے یہ ایک غلیظ آدمی ہے، جیسے یہ ایک ناپاک انسان ہے، تو اس کے پاس اگر لوگ آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کا رش بڑھے گا، اور ان کو لگتا ہے کہ شیطانی طاقتوں کے ہمارے ماننے والوں میں اضافہ ہوگا، وہ شیطانی طاقتیں جو ہے وہ شیطانی جنات ان کا کام کرتی۔ اسی طرح پھر جو ہے لوگوں کا یقین بڑھتا جاتا ہے اور لوگ اپنے کاموں کے معاملے کے اندر، جبکہ یہ نہیں پتا کہ جن شیطانی جنات نے کام کیا ہے وہ اب جو ہے ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے زیادہ سے زیادہ کام یعنی کہ بگاڑیں گے، خراب کریں گے، مداخلت کریں گے جنات، اور وہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بندے کے پاس آئے اور یہ ساری چیزیں، حالانکہ اس نے کوئی چلہ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ بات کر رہا ہوں، آسان کرنے کے لیے، کہ اسی طرح کہ اگر شیطانی طاقت ساتھ جڑ جاتی ہے بغیر چلہ کیے، بغیر عمل کیے، اور صرف وہ ناپاک رہتا ہے، ٹھیک ہے، شیطانی جن اور جننیاں اس کے ساتھ بڑی طاقتور قسم کی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان باوضو رہتا ہو، جسم کو پاک رکھتا ہو، لباس کو پاک رکھتا ہو، اور پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، واش روم میں آنے جانے کی جو ہے وہ دعا پڑھتا ہو، گھر میں نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت کچھ مسنون دعائیں پڑھتا ہو، تو وظائف کرتا ہو، عملیات کرتا ہو، تو وہ تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کوئی نارمل ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل کوئی وظیفہ نہیں، کوئی عمل نہیں، صرف وہ وضو کرتا ہو اور پاکی میں رہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، تو میرے اندازے میں جو ہے وہ یقین کامل ہے میرا اس بات کے اوپر کہ وہ وقت کا ولی کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، اس کے ساتھ روحانی طاقتیں خود بخود جڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
تو وضو کی حالت میں تو ویسے بھی جو ہے وہ شیطانی طاقتیں اس بندے کے قریب نہیں آ سکتی، نماز پڑھنے والے بندے کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی دوسرے پر غلط کرتے رہیں اور خود نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور پھر آپ سمجھیں کہ بھی میں حفاظت میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے جادو کرواتا ہے اور وہ کسی کی تباہی بربادی کے لیے یا ذلت اور رسوائی کے لیے، اور خود وہ نمازیں پڑھی جائے اور خود وہ روپ بنا کے بڑا جناب متقی پرہیزگار اور قرآن پاک کی تلاوت، تو دیکھیں اس کا جو جانا ہے، اس کا جو غلط کام کرنا ہے، اب وہ جو کچھ مرضی کرے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ چکا ہے شیطانی طاقتوں، کیونکہ ایمان چلا گیا نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطانی جادوگر جب شیطانی عمل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ شیطانی طاقتوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ان کے سامنے، یعنی کہ ان کو خدا مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، ان شیطانی طاقتوں کی پوجا کرتا ہے، ان شیطانی طاقتوں کے ڈیمانڈز پوری کرتا ہے۔ تو جس نے اس پر یقین کیا، یعنی کہ اس نے اس پر ایمان رکھا، یعنی کہ اس نے مان لیا جو تیرا ایمان ہے وہی میرا ہے، جو عقیدہ تیرا ہے وہی میرا ہے، اور جس سے تو مانگ رہا ہے میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو آگے سے مانگ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، یہاں پہ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی عملیات میں، قرآنی عملیات میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، بنیادی عقیدہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے مانگنا اور اللہ جل جلالہ کی مدد آنا۔ اصل میں یہی کامیابی ہے، اور کوئی بھی انسان اگر مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ آپ پر مسلسل جو ہے وہ بندش پہ بندش لگائی جا رہا ہے، تو دیکھیں بندش ٹوٹ جائے، پھر بندش لگ جائے، بندش ٹوٹ جائے، تو کوئی جادوگر اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ مسلسل بندش لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مسلسل اگر اس نے بندش لگانی ہے تو اس نے جن شیطانی جنات کا چلہ 41 دن کا کیا ہوتا ہے، ان کو قید کر کے ان کا نام پوچھ کے، تو ان کے نام کے اعداد قمری کاغذ پہ لکھ کے وہ تعویذ دفن کروا دیتا ہے زمین میں۔ اور عملیات کی دنیا کے اندر قانون ہے کہ جس جگہ پہ تعویذ دفن ہے، 21 دن کے بعد اگر وہ وہاں سے نہ 21 دن کے اندر نکالا جائے تو 21 دن کے بعد وہاں سے شیطانی طاقتوں کی پیدائش، یعنی کہ جن اور جننیوں کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ شیطانی طاقت جس کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے وہ بھی اسی تعویذ کا طواف دورہ کرتی رہتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ اس پہ پڑھائی بھی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں سے شیطانی طاقتوں کا نکل کے، تو اس طرح آپ جو ہے وہ مسلسل پڑھائی پہ لگے رہتے ہیں اور وہ بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی درویش کے پاس، صوفی کے پاس جاتے ہیں، وہ بندش توڑ دیتا ہے، پھر آپ پہ دوبارہ لگ جاتی ہے، پھر توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جب تک تعویذ جہاں پہ دفن ہے یا تو اس کی روحانی طریقے کے ساتھ شیطانی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیں اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی بہن بھائی ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ یار میرا دشمن ایسا ظالم ہے کہ میں تو بندے کہتے ہیں یار اتنی مصیبت دیکھ لی، آزمائش دیکھ لی ہے کہ رونے کو دل چاہتا ہے، تو جو آپ کو رلا رہا ہے نا، اس عمل کو کرنے کے بعد وہ دشمن آپ کا روتا رہے گا، پریشانی میں، ٹینشن میں، آزمائش میں، پریشانی میں۔ دیکھیں جو آپ کے اوپر ڈال رہا ہے ساری چیزیں، جب وہ شیطانی طاقتیں اس کے اوپر جائیں گی تو ایٹومیٹک جو ہے وہ ساری شیطانی طاقتیں جب اس کے پاس جائیں گی تو وہ خود، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہنے کہ دشمن آپ کا روتا رہے گا، یعنی کہ آپ کو رلانے والا، آپ کو پریشان کرنے والا، کیونکہ وہی شیطانی طاقتیں، اس کا گند اسی کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس کا بنیادی جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے اللہ پاک آپ کو رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق آپ کو فراوانی سے عطا ہوگا، رزق کی برسات ہوگی۔ تو لہٰذا آج آپ کو جو عمل دینے جا رہے ہیں وہ بندش کو کھولنے کا عمل ہے، اور ایسا کمال کا عمل ہے کہ جس نے آپ پر بندش کی ہے، خود بخود وہ شیطانی طاقتیں جا کر اس پر بندش لگا دیں گی، نہ وہ آپ کی طرف توجہ دے گا، اس کے دماغ پہ لگ جائے گی، اس کے دل و دماغ پہ، اس کی سوچ پہ، تاکہ اس کی توجہ آپ سے ہٹ جائے۔ آسان لفظوں میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں کیا مشکل چیز ہے یا اس میں کیا پریشانی والی چیز ہے؟ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا اثرات ہے یا بندش ہے یا بیماری ہے، تو کسی بھی قسم کی بیماری ہے یا کوئی اثرات ہے، اس سے شفا کا جو ہے اللہ پاک دینے والی ذات ہے شفا۔ ہم جو ہے وہ دم کرتے ہیں ویڈیو کال پہ، اور کسی کو 7 دم ہوتے ہیں، کسی کو 11، کسی کو 29، جیسا اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کے مطابق کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنا وائس میسیج یا پھر آپ ویسے نارمل میسیج بھیج دیں مجھے، چیٹ میسیج، تو وہ انتظار
کریں آپ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن جب دم شروع ہو جائیں گے تو پھر روٹین کے مطابق میں خود ٹائم دیتا ہوں کوشش کر کے نا، 2-3 گھنٹے میں نے اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ تنگ نہ کیا کریں۔ 99% ہر ویڈیو میں کہنے، آج بھی میں نے ریکارڈنگ پہ بیٹھتے بیٹھتے بھی میں نے تقریباً 10-12 جو ہے وہ لوگوں کو صرف معذرت کی ہے، صرف وہی یہی سوال جی ہم وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب بتا دیں، اس کی زکوٰۃ اس کی یہ بتا، جب جتنا بتایا سب مہربانی کرے اسی پہ اتفاق کریں۔ اور آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو یقین مانیے جو بھی بہن بھائی کرے گا انشاءاللہ، اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی دشمن ہے یا اس کی زندگی کے اندر کوئی بندش ہے کسی بھی قسم کی، یا رکاوٹ ہے یا مقروض ہے، کسی بھی قسم کا اس کے اوپر قرضہ ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے میں قرض ہو، انشاءاللہ اللہ پاک اسے قرض سے بھی نجات دے گا، رزق میں برکت بھی دے گا، فراوانی بھی دے گا، اور ہر قسم کے دشمن سے نجات بھی دے گا، چاہے کوئی دشمن جو ہے وہ جادو کروانے والا ہو، یا پھر وہ دشمن جو ہے آپ کے اوپر کسی قسم سے ذاتی طور پر زبان سے دماغ سے جو ہے وہ شیطانیاں کر کے آپ کے حملہ کرنے والا ہو یا بلیک میل کرنے والا ہو۔ تو جسٹ آپ نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے، یعنی کہ آپ جس مقصد کے لیے عمل کو کرنے جا رہے ہیں اس مقصد کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نیت کریں گے کہ میں اس عمل کو اس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ کسی خاتون کے سر میں درد ہے یا بخار ہے، یا کسی خاتون کو لگتا ہے میرا شوہر میرے ساتھ بیرا روی لڑائی کرتا ہے یا بیرا روی کا شکار ہے، یا پھر کوئی بھی معاملہ ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں دشمن ہے میری زندگی کے اندر، وہ مجھ پہ جادو کرتا ہے یا مجھے بلیک میل کر رہا ہے، تو پریشانی میری ختم ہو جائے، تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے نیت میں آپ نے بتانا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، میں اس مقصد کے لیے عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ سب کو اس عمل کی روحانی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو اس لیے اجازت دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وظائف عملیات میں جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ روحانیت میں آئیں۔ ہاں اگر کوئی ویڈیو مکمل نہیں دیکھتا اور سوال کرتا ہے بار بار کہ عمل کرنا کیسے ہے، تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ جو پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو اس عمل کی روحانی اجازت ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنے والے کو، کیونکہ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ضرور کیا کریں۔ تو آج کا جو ہمارا خاص عمل، خاص وظیفہ ہے، وہ کسی بھی قسم کا دشمن ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہو، مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ خود میں ایک بہت بڑا طاقتور حصار ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے جو سے ہے 313 مرتبہ پڑھنا، اول آخر جو ہے وہ درود شریف آپ پڑھنا چاہیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیں تو وہ ابھی آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے 313 مرتبہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے چہرے پہ، سر پہ، جسم پہ مساج کریں۔ جس طریقے سے آپ نے ابتدا میں نیت کی ہے اسی طریقے سے آپ نے اختتام پہ بھی اسی طرح دعا میں ان الفاظ کو دوبارہ دہرانا ہے، اور نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میرے سے دست غیب سے مدد فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جب نیت نیک ہوگی، آپ کی ارادہ نیک ہوگا کہ جیسے رزق میں، کاروبار میں ترقی ملے گی، تو ظاہری بات ہے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے تو اچھی جگہ پہ آپ خرچ کریں۔ جیسے ہمارا ادارہ ہے 90 سال سے الحمدللہ عظیم الشان دینی قدیمی درسگاہ ہے طلباء و طالبات کی، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ تعاون کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔